وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عظمت قرآن کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. بغیر تکرار کے مزید اضافہ کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں ایک اور مسئلے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ بھی کسی طرح سے قرآن مجید سے گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جبکہ احکام میں اتنی تفصیلات قرآن میں نہیں ملتی. میری مراد وراثت کا مسئلہ ہے، اور اللہ جزائے خیر دے شیخ شمیم اختر اصلاحی حفظہ اللہ کو، جنہوں نے اس موقع سے 2 کتابیں یاد کی ہیں. ایک عظمت قرآن ہے اور دوسری کتاب خلاصۃ الفرائض، یعنی وہی ہمارا موضوع ہے جو دوسری کتاب ہے. تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی تفصیل دی ہے اس مسئلے میں اور اتنا سیریس لیا اس مسئلے کو، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو عام کیا جائے اور اس مسئلے کو کبھی بھلایا نہ جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بلا تفریق خاص طور سے ہمارے ملک میں تمام مسلمانوں نے اس سے لاپرواہی برتی ہے اور اس کے تعلق سے عجیب منمانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. وراثت کے مسئلے میں قرآن کے واضح احکامات ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں. خاص طور سے خواتین کا حصہ مان لیا جاتا ہے، ان کا حصہ انہیں نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے حقوق کے تعلق سے خصوصی تاکید کی. احادیث میں خصوصی تاکید نہیں کی، بلکہ قرآن مجید کی جو وراثت کی آیات ہیں ان کا شان نزول ہی ایک خاتون صحابی کا مطالبہ ہے حق کی وراثت میں. چنانچہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں انصار میں بڑے مالدار تھے، بلکہ صحیح بخاری میں ان کے خود کے الفاظ ہیں کہ انی اکثر الانصار مالا، کہ انصار میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے. یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں نازل نہیں کی تھی. پرانا دستور یہ چلا رہا تھا کہ مرد لوگ جائیداد لے لیتے تھے، خواتین کو نہیں ملتا تھا. لیکن سعد بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں جان دے دی. لیکن نتیجے میں ان کا پورا پریوار، ان کی بیوی، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی بیوی، ان کی بیٹیاں، ان کی ساری جائیداد دیکھتے دیکھتے چھین گئی. ان کے بھائی بھی نہیں لیا، ان کو کچھ نہیں ملا. چنانچہ بڑی عجیب بات تھی، کوئی چھوٹی موٹی فیملی نہیں تھی، بڑی فیملی تھی، بڑی دولت تھی. اور آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ اچانک سب کچھ چلا جائے تو کیا بیتے گی. اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ گھر کا اغوا میدان جنگ میں گیا ہے، اللہ کے لیے گیا ہے. چنانچہ ان کی بیوی روایت کے الفاظ ہے کہ جاءت امرأة سعد بن ربیع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابنتیہا من سعد. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سعد کی دونوں بیٹیوں کو، یتیم بیٹیوں کو یہ بیوہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ ہاتانی ابنتا سعد، یہ سعد کی دونوں بیٹیاں ہیں، وقد قتل ابوہما بعد شہیدا یوم احد، اور ان بچیوں کا باپ جنگ احد میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے. وَإِنَّ أَبَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، اور شہادت کے بعد ان کے چچا نے یعنی میرے شوہر کے بھائی نے سارا مال لے لیا، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقضی اللہ فی ذلک، اس بارے میں اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا، کیونکہ ابھی تک کوئی ہدایت آسمان سے نہیں آئی تھی. لیکن روایت کے الفاظ ہے فَنَزَلَتْ آیَةُ الْمَوَارِيث، اللہ رب العالمین نے اسی وقت ہمیں اسلام کو بھیجا، کیونکہ مسئلہ ایک شہید کی بیوہ کا تھا. جس صحابی نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی، اس کے بدلے میں پریوار پریشان ہو جائے، ساری دولت چھن جائے. ایک شہید کی تقریب کے لیے اللہ رب العالمین نے شہید کے پریوار کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے عرب کا وہ دستور بدل دیا، وہ قانون بدل دیا.
وراثت کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ پھر سے بانٹو۔ جہاں کی روایت کے الفاظ ہیں کہ فَفَاتَ إِلَىٰ أَمِّهِمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے چچا کو بلوایا، اور یہ پہلا واقعہ تھا عرب کی سرزمین پر، اسلامی تاریخ کا یہ پہلا وراثت کا کیس تھا کہ قرآن کے مطابق وراثت بٹنے جا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی کے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ جس میں اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کی زبان سے، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلا کہ آتی ابنت اسحاق الثلثین، کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دے دو۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں وراثت تقسیم ہوئی تو سب سے پہلے جن کا نام آیا وہ بیٹیوں کا نام آیا، ان سے شروعات ہوئی وراثت کی تقسیم پر۔ لیکن آج سب سے پہلے بدون کی بات ہے، آخری میں بھی ان کا نام نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا نام لیا، اور اس کے بعد کہا وَآتِهُمَّ الثُّلُثَ، ان کی ماں کو یعنی سعد کی بیوی کو 1/8 دے دو، اور جو بھائی سب کچھ لے لیا تھا، 100% لے چکا تھا، آخر میں ان کو دلوایا، کہا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ، جو بچا ہے وہ تم رکھ لو، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ بیٹا نہیں تھا، بیٹا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، جو قانون اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا۔ جو میرے بھائیو یہ حدیث کیا کہتی ہے، ان آیات کا شان نزول کیا کہتا ہے کہ خواتین کے کو حقوق دلانے ہی کے لیے یہ وراثت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو قرآن میں رکھا۔ اور ایک دوسری بات غور کریں کہ اللہ نے انتظام یہ کیا کہ ان آیات کو سورہ نساء میں جگہ ملی ہے۔ نساء مانے خواتین ہیں۔ عورتوں کے لیے اتنی آسانی ہے کہ کہیں اگر مقدمہ کرنا ہو، کلیم کرنا اپنے حصے کا، بولے دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں ہمارے نام کی جو قرآن میں سورت ہے اسی میں دلیل ہے۔ بڑا آسان ہے دلیل دینا خواتین کے لیے، کتنی آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو دلیل دینے کے لیے کوئی جو ہے بدلمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آسانی سے کہتے ہیں ہمارے نام کی قرآن میں ایک سورت ہے سورہ نساء، اس میں دلیل ہے، جا کے دیکھ لو، بہت ہی واضح طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا کہ آج تک اس امت میں بہت ساری مسائل میں عقدی مسائل ہو، فقہی مسائل ہو، ایک سے ایک اختلاف ہوا، لیکن بیٹیوں کا جو حصہ قرآن نے طے کر دیا، اس حصے کا انکار کرنے والا آج تک کوئی فقیہ امام پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ آیات رکھی، اور وراثت کے احکام بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کی، کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے، ان کے ماں باپ مرے، قریبی مرے، تو جیسے مردوں کا حصہ ہے بالکل اسی طرح وَلِلنِّسَاءِ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ٹھیک اسی طرح سے عورتوں کا بھی حصہ ہے اگر ان کے والدین مرے یا قریبی مرے۔ والدان کا لفظ ہے، وَلِلنِّسَاءِ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ بعض لوگ عجیب و غریب سوال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ باپ مرے گا تو بیٹے کو حصہ ملے گا، بیٹی کو، لیکن کیا ماں مرے گی تو بھی بیٹی کو حصہ ملے گا؟ بہت ہی صراحت کے ساتھ اللہ نے ابوان کا لفظ استعمال کیا، والدان کا لفظ استعمال کیا کہ والدین میں سے کوئی بھی مرے گا تو بچوں کو ملے گا، اور اقربون کہہ کے سب کو کور کر دیا ہے کہ جتنے بھی قریبی مریں گے تو اس میں عورتوں کا بھی ہے، مردوں کا حصہ۔ تو میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور خواتین دونوں کا حصہ بتایا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ عورت سے ڈبل رکھا ہے، جبکہ ایسا قرآن میں نہیں ہے، نہ ایسا کسی حدیث میں نہیں۔ قرآن میں حصے کم زیادہ بتائے گئے، لیکن اس کی بنیاد جنس نہیں ہے، وارث کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، بلکہ وارث کے ساتھ دیگر خصوصیات ہیں، جیسے اس کا قریب ہونا میت سے، اس کا رشتہ مضبوط ہونا، اس کے نفقے کی ذمہ داری ہونا، اس بنیاد پر حصے کم زیادہ ہوتے ہیں، اور مردوں کے حصے کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی عورتوں کے بھی کم ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی رول نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں کہ عورت ہے تو لازمی طور پر حصہ کم ہی ہوگا، بلکہ بہت ساری مثالوں میں مرد عورت کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی فوت ہو گیا یا عورت فوت ہو گئی، اب اس کے ماں باپ زندہ ہے، ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہے، اور 6 لاکھ چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس مسئلے میں ماں باپ کو 1 لاکھ ملے گا۔ ایک ماں ہے ایک باپ ہے، ایک مذکر ایک مؤنث ہے، لیکن دونوں کو 1 لاکھ، کہاں پر کیا لگا؟ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نیچے اتریں گے تو بیٹے کو 2 لاکھ اور بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا، کیونکہ یہ نچلی نسل ہے۔
اس میں فرق جو کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ مرد عورت ہے، ورنہ اوپر بھی فرق ہوتا، والدین میں فرق ہوتا، لیکن والدین میں فرق نہیں کیا کیونکہ والدین عام طور سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، نفقے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے دونوں کا برابر رکھا ہے۔ لیکن نیچے اولاد ابھی دنیا میں آ رہی ہے، ان پر ذمہ داریاں ہیں، تو یہاں بیٹے کا بڑھا دیا۔ تو ہمیشہ ون ڈبل کا نہیں چلتا ہے عورت پر، کبھی عورت کو جو ہے مرد کے برابر نہیں ملتا ہے جیسے اس حساب میں، بلکہ کبھی کبھی ڈبل ملتا ہے، دگنا ملتا ہے۔ جیسے ایک عورت مر گئی، اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، 4 لاکھ چھوڑ کے مرتی ہے تو 2 لاکھ بیٹی کو ملے گا، 1 لاکھ شوہر کو ملے گا اور 1 لاکھ اس کے بھائی کو ملے گا۔ یہاں 2 مرد ہیں، بھائی اور شوہر، اور ایک عورت ہے بیٹی، بیٹی کو 2 لاکھ اور بھائی کو اور شوہر کو 1 لاکھ، یعنی جتنا 2 مردوں کو ملا اتنا اکیلی ایک عورت کو ملا۔ اس لیے کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے ایک عورت کا حصہ، بھائی 3 گنا زیادہ۔ جیسے ایک آدمی مرا یا ایک عورت مری، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، 6 لاکھ چھوڑ کے مرا، کیسے بٹے گا؟ باپ کو ایک سدس یعنی 1 لاکھ، ماں کو 1 لاکھ، پوتے کو 1 لاکھ، 3 لاکھ گیا، سب کو 1 بچی بیٹی، بیٹی کو 3 لاکھ۔ آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں، اس مسئلے میں بیٹی کو 3 لاکھ ملے گا، باقی 3 وارثین کو 1 لاکھ ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ عورت کا حصہ کم ہو گیا، کبھی مرد کے برابر، کبھی مرد کے ڈبل، کبھی مرد کے 3 گنا، بلکہ کبھی کبھی تو ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ عورت ہے تو حصہ ملے گا، وہی مرد آگے تو حصہ نہیں ملتا، بلکہ کہیں گے تو وراثت کی لسٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی مر گیا، اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس کی نانی ہے، اس کا نانا ہے، تو اس کیس میں اور ماں نہیں ہے، تو اس کیس میں 5 لاکھ بیٹے کا، 1 لاکھ نانی کا اور نانا کا کچھ نہیں، وہ تو لسٹ سے باہر ہے، جبکہ ایک ہی گروپ کا ہے نانا نانی۔ وراثت میں ان کو بھی وارثین میں ہے ہی نہیں، وہ باہر کر کے رکھو۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمیشہ جو ہے عورت کا کم کر دیا گیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور کریں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، کہ مرنے والا مرد ہو یا عورت، جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے عورتوں کا حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، چھوڑی ہوئی جائیداد کم ہو یا زیادہ ہو۔ آج کچھ لوگ رونا روتے ہیں کہ ایک چھوکرا باپ چھوڑ کے گیا ہے، اس میں ہم بہنوں کو دے دیں گے، باپ کی بیٹیوں کو دے دیں گے، تو ہم کہاں رہیں گے؟ اللہ نے کہا یہ قرآن میں ما قل منہ او کثر، بھائی چھوڑا ہوا کم ہو یا زیادہ سب کو ملے گا۔ اور جب بہنوں کو دینا ہوتا ہے، عید کی بیٹیوں کو دینا ہوتا ہے، تو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں رہیں گے۔ لیکن فرض ہے کہ اگر کسی کے 3 بیٹا ہو اور باپ ایک چھوکرا چھوڑ کے گیا جس میں 1 بیٹا رہ رہا ہے، باقی 2 بیٹے بہت کما رہے ہیں، کوئی دبئی میں رہا ہے، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، باپ مر گیا اور یہ دبئی والا امریکہ والا دونوں بیٹے آئے اور بولے بھیا یہ جو باپ کے گھر میں رہ رہے ہو چھوکرے میں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو کیا وہاں بھی وہ روئے گا؟ وہ کہے گا ارے تم کو نہیں دوں گا تو میں تو روڈ پہ جاؤں گا، لیکن وہ جھوپڑا بک جائے گا، وہ بڑھ جائے گا، وہاں وہ روئے گا نہیں، لیکن بہن آ کے کھڑی آتی ہم کو دے دو تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمہارا معیار کیوں؟ بھائی کھڑا ہو تو بک جائے جھوپڑا، وہاں روڈ پہ نہیں آتا، وہاں آنسو نہیں آتا، اور بہن مانگے تو آنسو آتا ہے، ڈرامے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ چھوڑی ہوئی جائیداد کم ہو یا زیادہ کیسی بھی ہو۔ بعض لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر نہیں بٹے گا، یہ فلاں پراپرٹی نہیں بٹی، وہ کھیت ہوتا ہے دور کی کوئی پراپرٹی بانٹتے بھی تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر پراپرٹی میں سارے وارثین کا حق ہے، آپ الگ الگ چھانٹ نہیں سکتے۔ نصیب مفروضہ اللہ نے جتنا فرض کیا ہے وہ دینا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ماسٹر لائن دے دیا کہ دونوں کا حق ہے، آپ کسی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وارثین کی جو لسٹ کی ہے، کیلکولیشن کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس میں 2 گروپ رکھا ہے۔ ایک اصحاب الفروض جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فرائض کی اصطلاح میں، مطلب کچھ لوگ ایسے جن کا حصہ ریزرو کر دیا ہے، ان کو ملنا ہی ملنا، اور دوسرا گروپ جس کو ویٹنگ پہ ڈال دیا ہے کہ ان کو ریمائننگ ملے گا۔ یہ 2 حصے اس لیے کیا کیونکہ یہ جو اصحاب الفروض ہیں، جو فکس شیئر والے ہیں، جن کا حصہ ریزرو ہے، اس میں عام طور سے آپ کو کمزور لوگ دکھیں گے، کمزور لوگ لڑ جھگڑ کے اپنا حصہ نہیں لے سکتے۔ اس میں اکثر خواتین ہیں، یا باپ اس میں آتا ہے جو بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، یا شوہر آتا ہے جو کمزور ہو چکا ہوتا ہے اس میں، اور یہ دوسرا گروپ ہے جو پاورفل ہے، جس کو ویٹنگ پہ ڈالا اور وہ بھی جو ہے ریمائننگ ملے گا، اس میں سب سے مضبوط لوگ ہوں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بیٹا ادھر ہی ہے، یہ پہلے گروپ میں نہیں ہے، بیٹے کا کوئی حصہ طے نہیں ہے، بیٹے کو انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ لے لو، جو بچے گا وہ ہم کو ملے گا۔ تو جو پہلا واقعہ
ابھی میں نے آپ کو سنایا اللہ کے رسول نے وراثت تقسیم کی تو سب سے پہلے کس کو دیا؟ بیٹیوں کو، اس کے بعد مرنے والی کی بیوی کو، اس کے بعد لاسٹ میں کہا اب جو بچا ہے وہ تمہارا، اب جو بچا سب سے لاسٹ میں اس کو دیا، پھر اس کو ویٹنگ پہ رکھا کیونکہ وہ سب سے مضبوط تھا، وہ سب لے کے بیٹھا ہوا تھا، جو بندہ سب لے کے بیٹھا ہوا تھا، جب نبی نے بانٹا تو سب سے لاسٹ اس کا نمبر آیا اور سب سے پہلے عورتوں کا نمبر آیا۔ یہ ساری عورتیں اصحاب الفروج میں سے اور وہ اسباب میں سے تھا، یہ رزق ان کا شیئر تھا اور ان کا شیئر کیا تھا؟ اس کا بیٹا بیٹا۔ اللہ نے یہ بندوبست اس لیے کیا، کیلکولیشن کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، کمزوروں کو ان کا حق ملے۔ اس کے علاوہ دیکھیے میرے بھائیوں، عدالت تک ان کا ایکسس دیا ہے کہ اگر ان کو حصہ نہیں ملا تو عدالت میں آ کے اپنا حصہ مانگ سکتی۔ آپ سوچیں کہ 7 نبی رضیوں کے واقعے میں پہلے جو جائیداد بٹی تھی پرانے دستور کے مطابق ہی بٹی تھی، لیکن جب نیا حکم آیا تو دوبارہ بٹوایا۔ اس کا مطلب کیا؟ آج تک قرآن کی آیت آ چکی ہے اور آج کسی نے تقسیم کیا تو ایک عورت جا کے دوبارہ بانٹنے کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ پھر سے بانٹنا پڑے گا، پھر سے بانٹنا پڑے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جو ہو گئے جانے دو، اب آئندہ قرآن کے مطابق تقسیم کریں گے، نہیں، پھر سے بانٹنا پڑے گا۔ اور عہد صحابہ میں آپ دیکھیں گے تو ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں کہ خواتین نے دوبارہ بٹوایا، عدالتوں تک کئی وراثت کا مسئلہ لے کر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بہت نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا، ہماری بہنیں کیا صحابیہ سے زیادہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جاءت الى ابی بکر صدیق تسأل میراثها مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ بنت محمد آتی ہے خلیفہ اول کے دربار میں، کہتی ہے ہمارے والد صاحب نے جو چھوڑا ہمیں حصہ دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً وراثت کا قانون تو ہے لیکن نبی پہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ ما ترک لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے پریوار میں نہیں بٹے گا۔ لیکن فاطمہ بنت محمد بھی گئی اپنا حصہ مانگنے کے لیے اور ہماری بہنیں ان سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ خلیفہ اول کے دور میں ایک اور روایت سنن نبی داؤد کی، بہت سارے علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تعدد طرق سے، کہ جاءت الجدۃ الی ابی بکر صدیق، ایک نانی آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس۔ نانی، آج لوگ کہتے ہیں کہ جو بہن بوڑھی ہوگی اب وہ بڑی ہوگی زیادہ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نانی آتی ہے اور نانی کو پتا بھی نہیں کہ ہمارے مسئلے کی کوئی دلیل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ سے کہتی ہے وراثت بڑھ چکی ہے اور کہتی ہے کہ پھر سے بانٹو، ہمارا حصہ ہم کو نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ماں لیکن فی کتاب اللہ شیء ولا وما علمت من سنت نبی اللہ شیء فرجی حتی اثر الناس۔ کہا کہ نانی اماں تمہارا حصہ قرآن میں نہیں ہے اور میں تمہارے حصے کے بارے میں کوئی حدیث سے بھی نہیں جانتا، لیکن اچھا ہے تم گھر جاؤ اور میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، کوئی دلیل ہوئی تو تمہیں دلوا دوں گا۔ دلیل نہیں پھر بھی جا کے بولے ہمیں حصہ دو، اور آج ہماری دلیل موجود ہے وہ بھی سونے نظام ریفرنس بھی اتنا آسان ہے پھر بھی کہتے ہیں ہم کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے اور ہم نے کو دبا کے رکھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ سے بات کی، پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/6 دلوایا تھا، دوبارہ بانٹا، نانی 1/6 لے کے گئی۔ آپ خلیفہ کون کی بات کریں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہی روایت آگے کنٹینیو ہے سنن نبی داؤد میں کہ جاءت الجدۃ الاخرى، ایک دوسری یعنی دادی عہد فاروقی میں آئی اور پوتا بڑا تھا، کہا سب نے حصہ لے لیا، ہمارا حصہ کہاں گیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا حصہ بھی قرآن میں نہیں ہے، ہم سے پہلے جو کیس آیا تو نانی کا تو دادی ہو تم کو کہاں سے دیں گے؟ لیکن اشتہاد کیا اور پتہ چلے کہ ان کو بھی 1/6 دیا جائے، وہ بھی 1/6 لے کر آئے۔ عثمان رضی اللہ کا دور دیکھیں، طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف جو صحابہ کے سب سے مالدار صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی توماثر رضی اللہ کو طلاق دے دی اور بعد رات میں آتا تیسری طلاق فائنل طلاق تھی، بیماری کی حالت میں طلاق دی تھی۔ بیوی نے کلیم کیا کہ وراثت میں بھی حصہ ملنا چاہیے، وہ کیس گیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بعد لوگوں نے اختلاف کیا کہ تیسری طلاق ہوگی حصہ ختم، لیکن عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں، یہ بیماری کی حالت میں طلاق ہوئی ہے، طلاق تو ہو گئی لیکن وراثت کا حصہ دیا جائے گا، وہ اپنا حصہ لے کر آتا ہے۔ تو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بحث کیے اور کہا راجح یہی ہے کہ اگر بیماری میں طلاق دیا، اگر تیسری طلاق دیا تو وراثت کا طلاق تو ہو جائے گی لیکن وراثت کا حصہ آپ نہیں روک سکتے۔ بلکہ عثمان بن عفان کے دور میں ایک دلچسپ واقعہ سامنے آیا، المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، امام حیثمی نے بھی نقل کیا مجموع زوائد میں، بعض علماء نے جہید قرار دیا سند کو کہ یزید بن قتادہ تابعی ہے، بعد میں صحابی تھا، صحیح بات ہے کہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پریوار میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ نان مسلم گھرانا تھا، یہ مسلمان ہوئے تھے، باقی سب غیر مسلم تھے،
تو کہا کہ انتقال ہوا فوائد ہو اختی، میری بہن ساری وراثت لے لے گی. کیوں؟ کانت علی دین ہی، کیونکہ یہ میری بہن اس دھرم پر تھی. میں تو مسلمان ہو گیا تو اسلام کا قانون مسلمان ہو تو وراثت دو. تو بیچارہ بڑے درد سے بتا رہا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، میری بہن نے سب کچھ لے لیا. پھر آگے روایت میں ہے کہ ثم ان ابی اسلم، کچھ دیر کے بعد میرے ابا مسلمان ہوئے، یعنی وہ شاید بھائی مرا تھا، ابا مسلمان ہو گئے. ثم مات، اس کے بعد جب ابا کا انتقال ہوا تو سب میں نے سمیٹ لیا. اپنی بہن سے کہا نکل تجھے نہیں ملنے والا، کیونکہ تو نان مسلم ہے، میں مسلمان ہوں. بہن نے کیا کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہوں، دے دے. وہ کہتا وہ سب نہیں چلے گا، ابھی تو مسلمان ہو رہی. وہ خود کہتے ہیں یزید بن قتادہ فخاصمتنی فی المیراث الی عثمان بن عفان، وہ بھی ایک کیس عثمان بن عفان کے پاس لے کے گئی، یعنی مسئلہ حل کرو، میں مسلمان ہونے میرا حصہ نہیں دے رہا. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے پہلے خلفاء کے اقوال جمع کیے اور کہا، یہ اجتہاد کیا مسئلہ بتایا کہ اگر ایک آدمی مر گیا، اس کے وارثین میں کوئی نان مسلم ہے، اگر تقسیم وراثت سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ ملے گا، اور وراثت تقسیم ہوگی پھر اسلام لاتا تو حصہ نہیں ملے گا. اور تمہاری بہن کی تقسیم وراثت سے پہلے اسلام لائی ہے، اس نے حصہ دیا جائے گا. یزید بن قتادہ کہتے ہیں کہ صحابت بذالک الاول وشارکتنی فی ھذا، پہلا پورا دے کے چلی گئی، اس میں بھی حصہ دار کر دیا. آپ سوچیں یہ تیسرے خلیفہ کے دور میں کوئی عورت اپنا حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. چوتھے خلیفہ کی بات کریں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وراثت کی کتابوں میں ایک مسئلہ ملتا ہے المسئلہ الدیناریہ الصغریٰ. یہ اس مسئلے کا نام امتحان میں سوال کیا جاتا ہے کہ مسئلہ دیناریہ صغریٰ بتائیں کیا ہے. جانتے ہو کیا؟ ایک گھرانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس نے وراثت چھوڑی تھی 600 دینار. کتنا؟ 600 دینار بہت بڑی زیادہ تھی. 600 دینار چھوڑا، سارے وارثین کو حصہ ملا، اس میں ایک بہن وارث ہوتی تھی، اس کو حصہ ملا صرف 1 دینار. اس کو ہضم نہیں ہوا. کہا 600 دینار، کوئی 200، کوئی 400 لے جا رہا، کوئی 100 لے جا رہا، کوئی 75 لے جا رہا، اور مجھے صرف 1 ملا. اس نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، قاضی شورا، جو بہت بڑے قاضی تھے، قاضی شورا کے بارے میں جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں ان سے بڑا جج پیدا نہیں ہوا. 60 سال تک انہوں نے قاضی کے عہدے پر فائز رہے، کسی خلیفہ نے ان کو چینج نہیں کیا، تبادلہ نہیں کیا، نہ ان کو ہٹایا، نہ ان کو معزول کیا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ کے بڑائے ہوئے قاضی تھے. اچھا یہ بچپن ہی سے بڑا شوق تھے ان کو فیصلہ کرنے کا. یہ حضرموت میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. اچھا یہ صحابی نہیں ہے لیکن نبی کے دور میں تھے، نبی سے ملاقات تھی اس کی. تو علی رضی اللہ تبلیغ کے لیے گئے وہاں پہ دعوت کے لیے. تو علی رضی اللہ کو پتا چلا کہ ان کو قضا سے بڑی دلچسپی ہے. تو قاضی شورا جو مسلمان نہیں تھے، بات کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ قرآن کیا سکھاتا تھا ان کو. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ قرآن کیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. کہ اچھا اپنے نبی کی کوئی حدیث سناؤ. کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے اس سب آتے ظلم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ الامام العادل. تو جب عدل والی آیت سنائی، حدیث سنائی، تو قاضی شورا کہتے ہیں دین یدعو الی العدل، کہ ایسا دین کی انصاف کی بات کرتا میں مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہونے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا قاضی بنایا تھا. اس پر آخری وقت تک بیٹھے رہے، کسی نے نہیں بدلا، نہ عثمان نے، نہ علی رضی اللہ نے، نہ امیر معاویہ نے، نہ یزید کے، حتیٰ کہ حجاج بن یوسف نے بھی ان کو ہٹ نہیں ہٹایا. اور آخری عمر میں جب 1 سال بچا تھا زندگی کا آخر میں، تو ریزائن لگا، میرے بس کی بات نہیں، اس نے چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن کسی نے ہٹایا نہیں. 60 سال تک انہوں نے فیصلہ دیا ہوا تھا. علی رضی اللہ کے دور میں وہ سب سے بڑے قاضی تھے کوفہ کے، وہی دارالسلطنت تھا، خلافت تھا. اتنے بڑے جج نے فیصلہ دیا، لیکن وہ عورت کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، یہ ایک ہی دینار کی ہے. اتنے بڑے جج نے فیصلہ دیا، جو انصاف پر مر مٹا جا رہا ہے، اس جج کے فیصلے کو چیلنج کیا. علی رضی اللہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ساتھ شرع نے ظلم کیا ہے، 600 دینار میں صرف 1 دیا ہے، یہ کیسے ہے؟ علی رضی اللہ نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا تمہارے بھائی کی بیوی تھی؟ کہا. کہا 2 بیٹیاں تھی؟ کہا. کہا تمہارے بھائی کی ماں بھی زندہ؟ کہا. کہا تمہارے 12 بھائی ہیں؟ کہا. کہا کہ ذالک حق کہ ولم یظلم کا شرعی. پھر کہا کہ یہی حق ہے جو فیصلہ ہوا ہے، شرع نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے. دوستو خالص کر دو اس کا نا، فیصلہ صحیح ہوا ہے. اصل میں کیلکولیشن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی.
یہ بالکل اور ہر فیصلے کی ہر حق کی قرآن میں دلیل موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بیٹیوں کا دیکھ لیں، 600 دینار ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے؟ 2 بیٹیاں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، 2/3، 600 میں سے 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 400 دینار ہوتا ہے۔ 400 دینار بیٹیوں کو ہے، بچہ کتنا؟ 200 دینار۔ ماں ہے، اس کو دینا ہے۔ ماں کا حصہ کتنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کا حصہ 1/6۔ 600 دینار میں 1/6 100 دینار ہوتا ہے۔ 100 دینار گیا ماں کو، بچہ کتنا؟ 100 دینار۔ اب بیوی کی باری ہے، بیوی کا کتنا حصہ؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی کا حصہ 1/8 ہے۔ 1/8 600 دینار کا 1/8 75 دینار ہوتا ہے۔ 75 دینار بیوی لے گی، بچہ کتنا؟ 25 دینار۔ اب بھائی ہے ہمارا اور ایک بہن ہے، بھائی بہن کو کیسے ملے گا؟ سورہ نساء آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اگر بھائی بہن ہو ان میں سے بانٹنا ہوگا تو ہر بھائی کو اتنا ملے گا، بہن کی ڈبل ملے گا۔ اب اس حساب سے اس فارمولے سے بانٹا گیا تو بہن کو جتنا ملا تھا اس کا ڈبل بھائی کو، تو 12 بھائی کے 12 میں 24 ان کا ہو گیا، بچہ ایک ہی دینار، وہ اٹھا کے شورے میں دیا، یہ لے جاؤ تمہارا۔ پورا قرآن کے مطابق تفسیر ہوا، لیکن اس کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اس دور کی خواتین ہے، صحیح تفسیر ہو رہی ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہے، سب سے بڑی عدالت میں جاتی ہے کریے ہمیں حصہ چاہیے، اور ہماری ماری بہن دلیل موجود ہے قرآن میں، دلیل موجود ہے حدیث میں، اور تمہارا حصہ ہڑپا جا رہا ہے، پھر بھی کوئی کیس نہیں، پھر بھی کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ اصل میں ان کو ڈرا کے رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خواتین کو اس خوف سے نکالنا چاہیے، ان کا جو حق ہے ان کو دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کے مسئلے آتے تھے نا تو اللہ کے رسول ڈراتے تھے۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ انکم تختصمون الیہ، جو لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس جاتے ہو تو اللہ کے رسول ان کو ڈرایا، کہا کہ ڈر جاؤ، اگر میں نے تمہاری کسی کی چر زبانی میں آ کے فیصلہ بھی کر دیا تو اس کا نہیں ہو گیا۔ یہ مسئلہ میراث کا بخاری میں وضاحت ہے، لیکن مسلم عمل میں کیا ہے؟ فی مواریث بینہما، یہ وراثت کا مسئلہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے۔ اللہ کے رسول وہ ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ بعد میں آپ دیکھیں مسلم عمل کی روایت ہے ابو داؤد میں بھی ہے، وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سب اٹھا کے میرے بھائی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے کہنے نہیں اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے ہمارا ہمارا، جب نبی نے ڈرایا تو کہنے لگے نہیں ہمارا نہیں، اس کو دو، وہ کہہ رہا نہیں اس کو دو۔ تو اللہ سے نے کہا کہ اذهبا فاقتسما ثم استقیما، ایسا کرو جاؤ تم دونوں آدھا آدھا لے لو، پھر آدھا آدھا کرنے کے بعد ایک گوٹی ڈال لو اور اپنا ایک لے لو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مسئلے آتے تھے تو آپ انصاف کرتے تھے، ڈراتے تھے۔ اس لیے ہمارے پاس بھی وراثت کے مسائل آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور آخری بات کروں گا خاص طور سے علماء اہل حدیث کی ذمہ داری ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس برائی کو ختم کر سکے، سب سوئے ہوئے ہیں۔ جو تقویٰ اور تبلیغ کی بڑی بڑی دعوت کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پوری امت کی اصلاح کر رہے ہیں، وہ بھی کرپٹ اس معاملے میں کھائے گئے، لیکن اہل حدیث کا دل بہت بڑا ہے۔ میں نے جہاں جہاں بات کیا، جن لوگوں سے بات کیا، اللہ کی قسم اہل حدیث فوراً چھوڑ گیا، اور بڑے بڑے لوگوں نے کروڑوں کی اپنی بہنوں کو جب ان کے سامنے دلیل آئی، یہ تربیت ہے اہل حدیث کی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا ہے، ایک بار کاؤنسلنگ کی جائے، بات کی جائے، سمجھایا جائے تو قبول حق کا مادہ دوسری جماعت کی بنسبت ہماری جماعت میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کا خاتمہ کریں اور سب کو قرآن کی، سب کے سامنے قرآن کے پیغام آپ کریں۔ ہم عظمت قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے جس مسئلے کو بہت زیادہ سیریس لیا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کیا تاکہ اس میں کوئی منمانی نہ پائے، تو عظمت قرآن کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے حق کا تقاضا ہے کہ ہم اس مسئلے کو بھی واضح کریں اور جو ظلم ہو رہا ہے خواتین پر اس کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو توفیق دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، ایک فرائض یا میراث کا خود بہت خشک مانا جاتا ہے اور لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ شیخ نے جس انداز اور جس اسلوب میں ہمیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ وہ انہیں کا